لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام، صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آج اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسلام جیسا انسان کی نگاہ فرمایا ہے. ان کی قدردانی یہ ہے کہ ہم اس چیز کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد اس پر عمل کریں، اپنی زندگی دین کے مطابق گزاریں. اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اور جس مسلمان ہونے کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، دنیا کا بیشتر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت مصائب میں ہیں، حالات میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اور اس پریشانی میں آئے دن مسلمان ٹوٹتا جا رہا ہے، نا امید ہوتا جا رہا ہے، ذریعہ معاش کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے، حالات کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے، دینداری کے اعتبار سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ تعالی شان ہے. جس اللہ کو راضی کرنے پر، جس اللہ کی فرمانبرداری پر، جس اللہ کی خوش کرنے پر اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کی عزت، دنیا اور آخرت کی بلندی، دنیا اور آخرت کی نیک نامی اللہ نے اس میں رکھی. میرے بھائی، اس وقت حالات کیا ہے؟ دین کے اعتبار سے ہم اپنا جائزہ لیں. دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے، مسجد سے باہر نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے. کہیں تو وہ حال تھا کہ ہم اللہ کی عبادت ہر جگہ پر اطمینان کے ساتھ کر سکتے تھے. آج یہ حال ہے کہ اطمینان سے جہاں چاہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. دنیا میں اور پورے عالم میں اصل حاکمیت، اصل بادشاہت حق تعالی شان کی ہے، کسی کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں. وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو حالات کی تبدیلی آتی ہے، یہ اتفاقی طور پر، اچانک، ناگہانی طور پر نہیں آتی. اگر ہمیں پنکھے کی ہوا چاہیے تو ہمیں پنکھا چالو کرنا پڑے گا. زیادہ ٹھنڈک چاہیے تو ہمیں اے سی کا استعمال کرنا پڑے گا. دھوپ کو مٹانا چاہے تو ہمیں کھانا پڑے گا. ستر کو چھپانا چاہے تو ہمیں لباس پہننا پڑے گا. حق تعالی شانہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے، اور مسبب الاسباب نے اسباب بھی خود پیدا فرمائے ہیں. اس دنیا کے اندر عزت، امن و سلامتی، عافیت، سرخروئی اور بلندی
حق تعالی شانہ نے اپنی رضامندی میں اور اپنی اطاعت اور فرما برداری میں رکھی ہے۔ جب تک آدمی اللہ کا بندہ بن کر رہے گا، اللہ دنیا کو، دنیا کی ساری چیزوں کو اس کا خادم بنا دیں گے۔ اور جب بندہ اللہ کی بندگی سے رخ موڑے گا تو جو دنیا کی خادم تھی ساری مخلوق، ساری انسانیت جو دنیا کی خادم تھی، اللہ تعالیٰ اس کو مخدوم بنا دیں گے، اس کو حاکم بنا دیں گے۔ گھر میں جو پالتو جانور ہیں، اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی چادر کو اوڑھے رکھا تو انشاءاللہ وہ پالتو جانور بھی ہمارے سامنے مطیع اور فرما بردار رہیں گے۔ اور میرے بھائی، اگر اللہ کی فرما برداری کو ہم نے چھوڑا تو گھر کی بلی اور گھر کے چوہے اور گھر کی مرغیاں بھی ہماری نافرمانی کریں گی۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک محسن نے ہمیں ایک بہترین گھر بنا کر دیا، بہترین عالیشان نیا مکان ہے۔ اس مکان میں ضرورت کی ساری چیزوں کو لا کر رکھ دیا اور ضرورت کے ساتھ سہولت کی ساری چیزوں کو بھی لا کر رکھ دیا اور ضرورت و سہولت کے ساتھ آشائش اور آرام و راحت کی چیزوں کو بھی لا کر رکھ دیا، اور کیا کہا، یہ میرا گھر ہے، اس کی ساری چیزیں میری ہیں، مجھے آپ سے تعلق ہے، آپ سے محبت ہے، میں اس گھر کو آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بات کا خیال رکھنا، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میرا دل ٹوٹ نہ پائے۔ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، اللہ کی شریعت کو ماننے والا ہوں، نیک آدمی ہوں، کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ جائے، باقی سب کچھ تمہارا ہے۔ جو آدمی گھر میں رہ رہا ہے وہ گھر کی چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ضروریات سے اپنی ضرورت کو، سہولیات سے اپنی سہولتوں کو، راحت و آرام کی چیزوں سے، راحت و آرام کے اسباب سے راحت و اسباب کو خوب اچھی طرح حاصل کر رہا ہے، لیکن جب سے بیدار ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سوتے ہوئے اس کے سامنے ایک ہی بات ہے، میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا اس مکان رہنے والا مالک اور میرا شیخ مجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، جس طرح خود وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں، میرے گھر میں رہنے والی میری بیوی بھی ایسا کوئی کام نہ کرے، میرا نوجوان بیٹا اور بیٹی بھی ایسا کام نہ کرے، نوجوان تو نوجوان، میرے چھوٹے بچے اور چھوٹی نابالغ بچیاں بھی ایسا کام نہ کریں۔ ارے بچے اور بچیوں کی بات تو دور رہی، میرے گھر میں جو نوکر ہے، خادم ہے، وہ بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے میرا سیٹ ناراض ہو جائے، کیونکہ یہ ساری سہولیات، یہ ساری نعمتیں اس نے ہمیں اسی شرط پر دی ہیں کہ ہمیں اسے راضی رکھنا ہے۔ ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، مکان میں رہنے والا مرد بھی اس کا لحاظ کرتا ہے، عورت بھی لحاظ کرتی ہے، اولاد بھی لحاظ کرتی ہے، خدام اور نوکر چاکر بھی لحاظ کرتے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لمبا عرصہ گزر گیا، زمانے کے احوال نے، قوانین نے، نفس و شیطان کے دھوکوں نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ جو رہے اس کا مکان، جو کاشتکاری کرے اس کی زمین، رہی تینوں گھر، کھیڑے تینی زمین، اس کے دل میں آیا کہ میں تو اب پرانا قبضے دار ہوں، قبضہ میرا ہے، آگے چل کر دیکھ لیں گے، اب اتنی ساری پابندی کی ضرورت نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ
وہ کچھ ایسے کام کرنے لگے جس کام کو اس کا سیٹ پسند نہیں کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے ایسے کام کرنے لگا. سیٹ دیکھ رہا ہے، خاموش ہے، کچھ بولتا نہیں. آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کچھ ایسے کام کرنے لگا جو مالک کو زیادہ تکلیف پہنچانے والے ہیں، مالک کو زیادہ ناراض کرنے والے ہیں. مالک دیکھتا رہا، کچھ نہیں کر رہا ہے. اور آگے وقت گزرا، یہاں تک کہ حال یہ آیا کہ اس نے ایسے کام کیے کہ گھر میں جو راحت اور سہولت کی چیزیں تھی اس میں چھیڑخانی شروع کر دی. فریج تھا اس کو بگاڑ دیا، ڈی فریج تھا اس کو بگاڑ دیا، اے سی تھا اس کو بگاڑ دیا، پنکھے تھے اس کے پروں کو توڑ دیا، ٹیوب لائٹ اور بلب تھے اس کو پھوڑ دیا. اب وہ مکان میں نقصان کرنے لگا ہے. اتنا ہی نہیں، پھر آگے بڑھا. جو ضرورت کی چیزیں تھی اس ضرورت کا چیزوں کی بھی وہ لحاظ نہیں رکھنے لگا. اس کے اندر بھی وہ کچھ نہ کچھ پریشانی اور کچھ نہ کچھ نقصان کے کام کرنے لگا. مالک برداشت کرتا رہا. دیکھا کہ میری ناراضگی والے کام وہ کر رہا ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا رہا ہے، اس کی ناقدری کر رہا ہے. یہاں تک کہ اس کو اطلاع ملی کہ گھر کے اسباب و سامان کو تو اس نے برباد کر دیا، اب گھر کی دیواروں کو بھی توڑنا چاہتا ہے، اس کو بھی اتنا کرتا ہے، چھت کو خراب کرنا چاہتا ہے، فرش کو خراب کرنا چاہتا ہے. مالک نے فوراً کہلوا دیا 2 دن میں ہمارا مکان خالی کر دیا. اب اس کی آنکھ کھلی، میں تو بے گھر ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں. اور مالک نے پہلے سے انتظام کر لیا، قوانین کے اعتبار سے اپنا سارا کام مضبوطی سے کر لیا کہ قبضے دار بھی کوئی ہلچل نہ کر سکے، کوئی اقدام نہ کر سکے، کوئی بچاؤ کی شکل نہ کر سکے. بلکہ یہ کہنا چاہیے مالک پولیس کے پہرے کے ساتھ، فوج کے پہرے کے ساتھ آ گیا اور الٹیمیٹم دے دیا کہ 2 دن میں مکان خالی کرنا ہے. 2 دن ہوئے، اس کو نکال دیا. اب وہ رو رہا ہے، پریشان. ساتھی نے دیکھا، پوچھا کیا حال ہے؟ تم تو بہت خوشحال ہو، بہت خوشحال تھے. تمہارے مالک نے تمہیں بہترین مکان عطا فرمایا تھا، بہترین ضرورت کی چیزیں اس میں تھی، کھانے پینے کا سامان تھا اور سہولت کی چیزیں تھی، راحت و آرام کے لیے اے سی تھا، فریج تھا، ڈیپ فریج تھا، کپڑے دھونے کا مشین تھا، ساری نعمتیں موجود تھی. آخر کیا ہوا؟ کہہ رہا ہے میں نے اپنے پیر پر اپنے ہاتھوں کو لاڑی ماری. واقعی میں میرا مالک، میرا سیٹ تو بہت اچھا تھا، لیکن نفس و شیطان کے پھندے میں آ کر میں نے ہی اپنا نقصان کیا. آج گھر سے بے گھر ہو چکا ہوں، سر چھپانے کے لیے میرے پاس چھت بھی نہیں ہے. میرے بھائی یہ تو دنیا کا نقشہ ہے، ذرا آخرت کے نقشے کو دیکھیے. اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں بے شمار مخلوقات ہیں. ان ساری مخلوقات میں حق تعالی شانہ نے بغیر کسی درخواست کے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں انسان بنایا. اس کی مخلوقات میں درندے بھی موجود ہیں، چرندے بھی موجود ہیں، پرندے بھی موجود ہیں، ہاڑ کھانے والے جانور بھی موجود ہیں، کتے اور خنزیر جن کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ایسی مخلوق بھی موجود ہیں، کیڑے مکوڑے بھی موجود ہیں. اے بندے خدا، اللہ نے تجھ پر کرم فرمایا، ان ساری مخلوقات میں سے چھانٹ کر تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا. دنیا میں بہت سارے انسان تھے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی مجوسی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی غیر مسلم ہے، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. اللہ نے تجھ پر دوسرا انعام یہ فرمایا
کہ اللہ نے انسان بنانے کے بعد تجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ماں کے پیٹ میں انسان بنایا اور پیٹ سے نکلا تو مومن کے گھر میں پیدا ہوا، تو مسلمان بن کر پیدا ہوا. کتنا بڑا انعام کیا. دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد حق تعالی شانہ نے تجھے ماں باپ عطا فرمائے، جس نے دین کا ایک نقشہ تیرے سامنے عمل کے اعتبار سے پیش کیا. تو کچھ بڑا ہوا، ماں باپ نے مکتب کے حوالے کیا، اساتذہ نے دین کو اور کھول کر سمجھایا، نوجوانی کی عمر کو پہنچا، کاروبار میں لگ گیا. اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت میں تجھے منسلک کر دیا. تو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہا، پروان چڑھتا رہا. نعمت ہی نعمت ہے. ایک وقت آیا تو طاقتور ہو گیا، نوجوان ہو گیا. نفس و شیطان کی شکلیں دنیا میں موجود تھی. جس طرح اس مالک مکان نے مکان دیا تھا، رہنے والے نے نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر ایسے کام کاج شروع کر دیے جو گھر کے مالک کو ناپسند تھے، ناراض کرنے والے تھے، تکلیف دینے والے تھے. اے بندے خدا، ان سارے احوال کے بعد تو نے بھی اپنی زندگی گزارنے میں حق تعالی شانہ نے تیری زندگی گزارنے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو جو نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا تھا کہ میرے یہاں ان کی زندگی معتبر ہیں، تمہارا جینا ان کے جینے کے مطابق ہو، تمہارا شادی کرنا ان کی شادی کے مطابق ہو، تمہارے غمی کے کام ان کے غم کے کام کے برابر ہو، تمہارا کمانا ان کی کمائی کے برابر ہو، تمہارا نماز پڑھنا ان کی نماز کے برابر ہو، تمہارا روزہ رکھنا ان کے نماز کے روزے کے مطابق ہو. تمہاری زندگی کا ایک ایک اسٹائل، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل میں نے یہ آئیڈیل اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے میرے نبی کو، اس کے مطابق تم نے گزارنا ہے. میں نے تمہیں ساری نعمتیں دے دی اور مکلف بنا دیا کہ اس کے مطابق زندگی گزارنا جو مجھے ناراض کرنے والی نہیں، راضی کرنے والی ہے، خوش کرنے والی ہے. جب تک تم اس طریقے سے زندگی گزاریں گے میں خوش رہوں گا، اپنی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کرتا رہوں گا. حضرات صحابہ کا دور گزرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات تابعین کا دور گزرا، حضرات تبع تابعین کا دور گزرا، سلف کا دور گزرا. اکثریت میں خیر خواہی کا اور اکثریت میں دین پر چلنے کا جذبہ باقی رہا. پھر حالات بدلنے لگے، لوگ اپنے مالک کے احسانات کو بھول گئے، اپنے مالک کی عطا کو بھول گئے اور یہ سمجھنے لگے یہ میرا اپنا ہے، میں جو چاہے وہ کروں. زندگی میری اپنی ہے، جوانی میری اپنی ہے، مال میرا اپنا ہے، صلاحیت میری اپنی ہے، طاقت میری اپنی ہے، ماحول میرا اپنا بنایا ہوا ہے، میں آزاد ہوں، میں جو چاہے وہ کروں، مجھے کوئی کہنے والا نہیں. اللہ کے رسول نے جو آئیڈیل اور نمونہ بھیجا تھا اس نمونے کو ہم بھول گئے. نمونہ بھولے تو کیا ہوا؟ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، مملکت اسلامیہ کا دور آیا. جن ممالک اسلامیہ میں 500 سال، تاریخ کے مطابق 800 سال اسلامی حکومت اور اسلامی اقتدار باقی رہا. اللہ تعالی کی رضامندی والے نقشے کو ہم نے ناراضگی سے بدلا، اللہ کی فرما برداری والے نقشے کو نافرمانی والے حالات سے بدلا. اللہ تعالیٰ نے وہ 800 سالہ 500 سالہ حکومت کرنے والی جگہوں پر اپنی پکڑ ایسی نازل فرمائی کہ قرآن پڑھنے والا وہاں تلاش کرنے کے بعد بھی نہیں ملا. میراث کا ایک مسئلہ پورے ملک میں حل کرنے والا کوئی نہیں ملا. میرے بھائی، دنیا کا سارا نظام دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہے، دنیا کی طاقتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے ہمارا. دنیا کا سارا نظام دنیا کے بادشاہوں کے ہاتھ میں نہیں ہے،
دنیا کے حاکموں کے ہاتھ میں نہیں ہے، احکم الحاکمین کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ دھوکہ ہمیں یہ لگا ہے، اس دھوکے کے لگنے کی وجہ سے ہم نے یہ چاہا دنیا میں جو ہے اس کو خوش کر لو، دنیا کو بنا لو، دنیا کو کامیاب کر لو، کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر احکم الحاکمین کو ہم نے ناراض کیا، میرے بھائیو، دنیا اور دنیا کی ساری نعمت اور دولت تمہارے پیروں میں ڈال کر اللہ ناراض کر کے بتلائیں گے۔ وہ دور جو پہلے گزرا، کیا مال و دولت کے اعتبار سے اس سے کم تھا یا زیادہ تھا؟ پہلے غربت زیادہ تھی یا دولت زیادہ تھی؟ سب کہیں گے 50 سال 60 سال پہلے چلے جائیے، 100 سال پہلے پیچھے چلے جائیے، 100 کا نوٹ بہت ساروں نے دیکھا تک نہیں تھا۔ ان قبرستان میں ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سو گئے ہوں گے جنہوں نے اپنی نظروں سے 100 کا نوٹ نہیں دیکھا۔ غربت تھی، افلاس تھا، ہر چیز کی کمی تھی، لیکن جس نے پیدا کیا تھا، جس نے دنیا میں چند روزہ زندگی عطا فرمائی تھی، اس کی رضامندی والی زندگی گزار رہے تھے۔ اور جب سے نقشہ بدلا، دولت کی فراوانی ہوئی، مال و دولت آئے، تو حیرت کی بات ہے جس نے دولت دی پہلے اس دولت دینے والے کو بھول گئے، جس نے رزق دیا اس رزاق کو بھول گئے، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے، حالات یہاں تک پہنچ گئے۔ کہنے کو انسان مسلمان ہے لیکن مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان کس کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دنیا کو پیش کیا تھا، جس دین کے اوپر چلنے والا ایک معاشرہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ہمیں دیا تھا، میرے بھائی وہ دین ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی سے نکالا۔ جس طرح اس آدمی نے گھر کو پہلے راحت کے سامان کو برباد کیا، فرنیچر کو برباد کیا، اور اس کے بعد عمارت کو ختم کرنے کی سوچی، تو مالک نے کیا کہا؟ اب ان کو یہاں سے نکالو، اب یہ عزت کے قابل نہیں ہے، اب یہ ذلتی کے قابل ہے۔ میرے بھائی اسی طرح دنیا کی ساری عزتیں، دنیا کی ساری ذلتیں، دنیا کی ساری راحتیں، دنیا کی ساری تکلیفیں حق تعالی شانہ کے قبضے قدرت میں ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ خدا کی خدائی ہے، خدا کی شان ہے، اس کی طاقت کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر ایک پتا حرکت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، جب مسلمان نے اپنے دین سے بغاوت کی ہے، اپنے دین سے اپنے آپ کو موڑا ہے، اپنے دین سے اپنے آپ کو دور کیا ہے، اللہ نے اس امت پر ایسے چنگیز خان کو مسلط کیا ہے، جس چنگیز خان نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور ایسا قتل عام کیا، ایسا قتل عام کیا، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس کے تاتاری دور میں، چنگیز خانی کے دور میں جن مسلمانوں کو اس نے قتل کیا، ان مقتولین کی تعداد 1,72,20,000 انسان ہے۔ اور مسلمان اپنی مسلمانی کو چھوڑ کر ایسا بزدل بن چکا تھا، ایک تاتاری عورت اٹھتی تھی، 20 25 50 نوجوان مسلمان ہوتے تھے، اس بستی میں آتی تھی اور کہتی تھی یہاں ٹھہرو، میں اپنے تمبو میں جا کر چھری لاتی ہوں اور وہاں سے آنے کے بعد آپ کو ذبح کروں گی۔ 50 میں سے ایک مرد کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ پیچھے ہٹے اور آگے بڑھ کر اس پر حملہ کرے۔ وہ تمبو میں سے اپنی چھری لاتی تھی اور ایک ایک کو لٹا کر ذبح کرتی تھی، 50 کے 50 ذبح ہو جاتے تھے۔ بزدلی کا یہ عالم تھا، یہ بزدلی اسلام سے بغاوت کے نتیجے میں۔ میرے بھائیوں، سچا مختصر مجھے بات یہ عرض کرنی ہے، اس وقت کا جو دور ہے، اس دور میں سب سے بڑی ضرورت ہم مسلمانوں کے لیے ہیں اپنے ایمان کی فکر، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر، اپنے خاندان کے ایمان کی فکر، اپنی آبادی اور بستی کے انسانوں کے ایمان کی فکر، پورے عالم کے انسانوں کے ایمان کی فکر کو اپنے اندر لانا اس وقت کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔
دیکھیے دھوکہ ہمیں کہاں ہوا ہے، نمازیں پڑھ لینے کے بعد مکاتب کے نظام کو دیکھ کر، دعوت و تبلیغ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر، مدارس اسلامیہ مکاتب قرآنیہ کی نقل و حرکت کو دیکھ کر گھر سے اپنی زندگی عمل کے اعتبار سے آئے دن پوری ہو رہی ہے، ہم ان نقشوں پر مطمئن ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہماری بھی نسلیں بھی مسلمان ہیں۔ میرے بھائی، ان شکلوں کے باوجود اگر وہ دین ہمارے اندر نہیں آیا تو یہ شکلیں میں دھوکہ ہوگا اور یہ دھوکہ ایسا ہوگا کہ آج ہم مسلمان ہیں، کل ہم نہیں بتا سکتے کہ ہماری اولاد اسلام پر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ ہر شخص کو بہت بڑی ضرورت ہے، دو چیز کی ضرورت ہے۔ ایک، ہر شخص اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہو جائے، ہر شخص اپنے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت کے بارے میں فکر ہو جائے۔ دوسری چیز ہے قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کے بعد قبول کرنے کا جذبہ۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمی کی، ہم مسلمانوں کے خسارے کی اور ہلاکت اور بربادی کی بنیادی وجہ، آج مسلمان دین کو سنتا ہے لیکن دین کو سننے کے بعد قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، سنتے سنتے ہزاروں سال نکال دے، اگر تبدیلی اندر نہیں آئی، عمل کے اعتبار سے نقل و حرکت نہیں ہوئی، میرے بھائی تاریخ اس بات پر بھی شاہد ہے کہ جہاں درس میں 50 ہزار آدمی حدیث کے درس میں ہوتے تھے، جب عملی زندگی میں کوتاہی آئی تو درسگاہیں اجاڑ دی گئی۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں ان دونوں چیزوں سے مالا مال فرمائے، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے نسلوں کی ایمان کی حفاظت، دین کی بات کو عظمت سے سننا اور سننے کے بعد قبول کرنا اور اس پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ نصیب فرمائے۔ بہت درد دل کے ساتھ بات کہتا ہوں، جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا وقت ہے، ماشاءاللہ اتنے بھائی آ گئے ہیں، میں بہت محبت سے کہتا ہوں آئندہ جمعہ کے لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اذان جمعہ ہوگی، ہم سب مسجد میں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق